الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اور جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بل أحياء
يشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تمہیں شعور ادراک نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور بالضرور ہم تم کو امتحان میں ڈالیں گے، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، والجوع، اور بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال، اور مالوں کے نقصان کے ساتھ، والانفس والثمرات، اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور بلا شبہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے شاباشیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ پانے والے ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عرفہ کلام سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور پھر ان آیات کو ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ مطلب اور مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سے لگاؤ، دلچسپی اور محبت پیدا ہو، اور پھر آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو سکے اور دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کر سکے۔ جمعۃ المبارک کی اس محفل و مجلس میں آپ مضمون سنتے آ رہے ہیں قربانی کے متعلق، اور پھر کئی جمعے آپ نے قربانی کے ثمرات، نتائج، فوائد وہ سنے۔ سارے کے سارے مضامین کا خلاصہ یہی تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے احکامات پر اپنا سر جھکا دے، اس کو دل و جان سے قبول کر لے، اگر اس میں اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کی اپنی جان، اس کا وطن، اس کی زمین، اس کا مال و متاع وہ رکاوٹ ڈالے تو وہ ان رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کا حکم سب سے مقدم رکھے، اسے ہی مومن کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں، کبھی اپنی مرضی پر،
کبھی اپنی جماعت کی پالیسی پر اور کبھی کسی دھڑے مذہب گروہ کو قائم رکھنے کے لیے رب کے احکامات کی تکفیر و تردید کریں، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہوا کرتے۔ اسے بخوبی سمجھ لیجئے گا، اگر ایمان والا بننا ہے، مومن بننا ہے، تو پھر آپ کے سامنے سب سے آگے اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو، اپنی منمانیوں کو کیا کرے؟ تبعاً، پیچھے کر دے۔ کس کے پیچھے؟ لما جئت بہ، اس کے پیچھے جو میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی میں قرآن لے کے آیا، میں نے اپنی سنت تمہارے سامنے رکھی، تمہیں چاہیے مومن بننا ہے تو اپنا سب کچھ قرآن اور سنت کے تابع کر دو، پیچھے کر دو، اپنی خواہشات کو اس کے پیچھے کرو، تب تم مومن بنو گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تم مومن نہیں ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے چیز سمجھا دی، اور اس کا عملی نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا بھی دیا، عمل کر کے دکھا دیا۔ جب لا الہ الا اللہ یہ پہلا اعلان کیا، اب اس کے نتائج آنے شروع ہوئے۔ پہلا نتیجہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہنے والے، آپ سے اپنے فیصلے کروانے والے، آپ کے سامنے سر بھی نہ اٹھانے والے، وہ گالیاں بھی نکال رہے ہیں اور سگا چچا پتھر بھی مار رہا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا نتیجہ ہے۔ پھر نتائج کے سلسلے شروع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو طلاقیں ہو گئی۔ کوئی قصور نہیں، کوئی زمین کی، کوئی جائیداد کی، کوئی اور لڑائی نہیں، صرف یہی لڑائی تھی، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، ہم رشتے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھ لو کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور تم لوگ جب کبھی یہ معاملہ آتا ہے رشتے کرنے کا، تم عقائد کو پیچھے کر دیتے ہو، مشرکوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے رشتے کر دیتے ہو، اپنے عزیزوں کے رشتے کر دیتے ہو، اور پھر ساری زندگی بدکاری کے سوا اور کیا ملے گا؟ وہی کچھ ہوگا۔ یہ چلتا ہے لوگوں کے ہاں۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑو عقیدے کو۔ دیکھو عقیدے کی وجہ سے ہی نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں مل رہی ہیں۔ میں اور تم کہاں سے آگے چلے گئے؟ میں اور تم کہاں دین میں اتنے آگے پرواز کر رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں اور آزمائش نہ آئے؟
امتحان نہ آئے، نہیں، موحد بنو، مومن بنو تو پھر امتحانوں اور آزمائشوں کے سلسلے طویل ہوتے ہیں۔ اور خود آپ نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں وہ نبیوں پر آئیں، اور پھر ان نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ محمد پر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ ہیں۔ جو ایمان میں جتنا آگے ہے اس پر امتحان بھی اتنا سخت ہے، جو پرائمری لیول کا ہے اس پر امتحان کون سا آئے گا؟ پرائمری لیول کا آئے گا۔ جو مڈل کے درجے کا ہے اس پر مڈل کا امتحان ہوگا، جو ہائی درجے پر ہے اس کے ہائی درجے کا امتحان ہے، جو ایف ایس سی، جو ڈاکٹری، جو انجینئرنگ، جو اور ڈاکٹریٹ کرنا چاہتا ہے اس پر امتحان بھی اسی لیول کا ہوگا۔ یوں سمجھیے کبھی ایم اے پڑھنے والے کو کچی کا امتحان تو نہیں نہ آیا، کو پکی کا امتحان تو نہیں آتا، اس کو اس کے درجے کا پرچہ آتا ہے۔ جو عبادات میں جتنا آگے ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانیاں، ان چیزوں میں جتنا آگے ہے، اللہ کے جتنا قریب ہے تقوی طہارت میں، اس کے امتحانات بھی کیا ہیں؟ اتنے ہی سخت ہیں اور اتنے ہی زیادہ ہیں، کیونکہ امتحانات کے بعد ہی ڈگری ملا کرتی ہے۔ کورونے کے بعد ڈگری ملنی وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ امتحان دیا نہ ہو اور کورونے کی وبا آ جائے تو پھر جڑے 20 سال دے لگے نے وہ بھی انہوں نے بھی ڈگری لب جائے، پاس تو مجھے ہونا کوئی نہیں، لیکن اس طرح چلو پاس تو ہو گئے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یوں ہوتا ہے امتحان دو ڈگری ملی ہے، پھر امتحان دو پھر ڈگری ملی ہے، اور جتنا بندہ آگے جاتا ہے اتنا امتحان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ آگے بڑھ رہا ہے اور امتحان کی سختی زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ اب لوگوں کے اندر جا کے اس نے کام کرنا ہے، تو اس کا امتحان بھی کیا ہوگا؟ سخت ہوگا، اس لیول کے مطابق ہوگا۔ مومن یوں سمجھو سونا ہوتا ہے، سونا، سونے کے اوپر میل چڑھ جاتی ہے، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے کٹھالی میں ڈالا جاتا ہے اور اسے سیک دیا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ کیر، وہ اس کی وہ میل، وہ ساری چیزیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی صفائی ہوتی ہے۔ اب وہ گرمی، وہ حرارت، وہ اس کا پگھلنا، وہ اس کا سارا، لیکن جب وہ تیار ہو کے باہر آتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں ہی مومن سونا ہے اور اس پر یہ گرد، یہ میل، یہ چیزیں آتی ہیں، دنیا کی یہ چیزیں چھاتی ہیں، اللہ اسے صاف کرتا ہے، صفائی دیتا ہے، اور پھر صاف کر کے اسے سامنے کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے سونے کو دیکھ کر ہر بندے کی طلب کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہو جائے، منو لب جائے، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، چاہے ایک رتی ایک کیوں نہ ہو، ایک ماشا کیوں نہ ہو، کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی نظر اس پہ ٹک جاتی ہے۔ مومن بھی اللہ کا دنیا میں ایسا نمونہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی نظر اس پہ لگی ہوتی ہے اور اسے دیکھتے ہیں یہ بندہ کیسے ہے، یہ بندہ قول و اقرار میں کیسا ہے، یہ بندہ وعد وعید میں کیسا ہے، یہ حق گوئی میں کیسا ہے، یہ عبادت گزاری میں کیسا ہے، یہ اللہ کے دین پر عمل درآمد میں کیسا ہے، یہ ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں کمی بیشی ہو تو لوگوں کے اندر بھی معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہی ان کے اندر بھی وہ کمی بیشی آ جائے گی۔ یوں سمجھو
بھٹی کے اندر کارخانے دار ایک سیمپل، ایک ماڈل، ایک نمونہ تیار کرتا ہے. اس سچے کو، اس نمونے کو وہ رکھتا ہے مشین میں، اور مشین اسی ڈیزائن کے اوپر وہ چیز تیار کرتا ہے، اور تیار کر کے پھر وہ آگے بھٹی میں جاتا ہے پکنے کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں اگر اس کے اندر کمی بیشی ہو جائے، وہ ٹیڑھا ہے، وہ الٹا ہے، وہ کچھ اور ہے، اس میں گڑبڑ ہے، جو کچھ اگے تیار ہونا ہے وہ بھی سارا کیے، وہ بھی گڑبڑ ہونا ہے، وہ بھی ٹیڑھا ہونا ہے. جو سیمپل ہے، جو اصل ہے، جو روٹ ہے، جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ ٹھیک ہو تو آگے بھی مال کیا تیار ہوتا ہے؟ ٹھیک تیار ہوتا ہے. مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو اللہ امتحانوں میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور وہ آزمائشوں میں نکلتا ہے تو نکھرتا جاتا ہے، اور دنیا کی نظریں اس پر لگ جاتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں قربانی، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے ہاں آزمائشیں. اور یہ نبیوں پر آئی ہیں. پھر جتنا بھی کوئی اللہ کے قریب ہو اس پر امتحانات اتنے ہی زیادہ آتے ہیں. اسی امتحان کی ایک کڑی، ایک سلسلہ، وہ ہے جان کی قربانی. پہلے تو آپ نے سنا نا نبی پہ، ابراہیم خلیل اللہ پہ امتحانات کتنے آئے، آزمائشیں، امتحان آئے، وہ آپ نے سنے. اب ہے کہ جان دینا، جان کو قربان کر دینا، اور یہ بڑا مشکل عمل ہے. بندہ جب دیکھتا ہے چھیننے والا، لینے والا جب یہ کہتا ہے جو کچھ ہے ہی کڈ، نہیں تے گولی آئی آ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا چل پھر جان لے لے، نہیں، وہ جو کچھ ہے ادھر سے بھی نکالتا ہے، ادھر سے بھی نکالتا ہے، جو کچھ ہے اے لو، اے بھی لو، اے بھی لو. حتیٰ کہ اس کا دل یہی ہوتا ہے کوئی شہر رہ نہ جائے، اے لین تے میرے مگروں لتھن تے میری جان کی ہو جائے، بچ جائے. جان رہ گئی تے چلو پھر بھی کما ہی لواں گے، لیکن جان بچاؤ. اس جان بچانے کے لیے وہ مال دینے پہ تیار ہوتا ہے. مطلب یہ نکلا جان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو دینا وہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالی بندے سے جب جان مانگتے ہیں، قربانی مانگتے ہیں، تو وہ قربانی دراصل کسی کاز کے لیے ہوتی ہے، کسی بہت بڑے مشن کے لیے ہوتی ہے. اور اس مشن کے لیے قربانی دی جائے تو یوں سمجھو اس پودے کو آبیاری کی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے. جب پودے کو کھاد ملے، پانی ملے، تو پودا کیا کرتا ہے؟ ایک درخت بنتا ہے، مضبوط درخت بنتا ہے، پھر اس کی چھاؤں ہوتی ہے. جو قومیں جان دیتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، اپنی جان وار دیتی ہیں، وہی قومیں ساری دنیا میں اعلیٰ مقام اختیار کرتی ہیں. اور جو قومیں جان بچانے والی ہوں وہ غداروں میں شمار ہوتی ہیں اور ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں. آپ کے سامنے ہے افغانستان کی سرزمین، وہاں امریکہ اور اس کے ہواری غاصبوں نے
اسلام کی حکومت، اسلامی حکومت کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کا کفر ٹوٹا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ مقابلے میں کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ 48 ممالک آئے ہیں نیٹو، ان کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور مد مقابل لاٹھیوں میں رہنے والے، لاٹھیاں پکڑنے والے، سر پہ پگڑی کرنے والے، پاؤں میں ایک جوتا پہنا ہے اور دوسرے میں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور جو پہنا ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ مد مقابل لگے ہیں۔ اب وہ اپنی جان دے رہے ہیں کسی کاز کے لیے، کسی مشن کے لیے، اور مشن کیا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اسلام کی توقیر، اسلام کی عزت و شان و رفعت وہ اونچی ہو جائے، سارے پرچموں میں اسلام کا پرچم اونچا ہو جائے۔ یہ ان کا کاز، یہ ان کی مشن، یہ ان کا وہ نظریہ جس پر وہ مر مٹتے ہیں۔ اللہ کی مدد یوں آتی ہے، دنیا کا کفر ٹوٹتا ہے، دنیا کی طاقت ٹوٹتی ہے، اور ان لاٹھی والوں کو اللہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی پر غالب کر دیتا ہے۔ یہ منظر ہماری ہسٹری میں آج ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ بدر ہم نے تو نہیں دیکھا، احد ہم نے تو نہیں دیکھا، احزاب ہم نے تو نہیں دیکھا، حنین ہم نے تو نہیں دیکھا، تبوک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ بے سر و سامان، جن کی بے سر و سامانی کا ذکر اللہ کا قرآن کر رہا ہے، کہ جن کی حالت زار یہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیوں بہہ رہے تھے؟ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، لشکر تبوک کے لیے نکل رہا ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ گھوڑے، نہ مال و متاع، نہ کچھ، اور وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہائے کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے۔ یہ حالت زار تھی ان کی۔ اب قربانی دی ہے انہوں نے 14 صدیاں، اور آگے بھی وقت کتنا آئے گا۔ اسلام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک بھی غالب و زندہ رہے گا۔ یہ انہی قربانیوں، ان صحابہ کی قربانیوں کے نتائج ہیں، جنہوں نے اپنا وطن، اپنی زمین، اپنا مال، اپنی رشتہ داری، بھلا مجھے یہ بھی تو بتلاؤ نا، کبھی سوچا ہے تم نے کون ہے جو تلوار لے کے اپنے باپ کی گردن کاٹے محض اس وجہ سے کہ وہ نبی کو گالی دے رہا ہے، کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟ محض اس وجہ سے، محض اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدی بنا کے لائے، بدر میں قیدی آئے، آپ کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں آئے۔ اب نبی اور رشتے میں کیا ہے؟ نبی کے چچا حضرت عباس، اور کوئی عام چچا بھی نہیں، بڑا محبوب چچا ہے، بڑا پیارا چچا ہے۔ پر یہاں کون سی چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ اللہ کے نبی پرواہ نہیں کر رہے؟ حضرت عباس کے ہاتھ پیچھے رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں ہیں۔ ہاں وہ دل کا ملال، وہ حزن تو ہوتا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے لمحے میں بے قراری سے ٹہل رہے ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی اتنی بے قراری پہلے تو نہیں دیکھی۔ فرمایا
مجھے نیند نہیں آ رہی اور میری بے قراری کی وجہ یہ ہے مجھے اپنے چچا کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رسی ذرا زیادہ سخت بندھی ہوئی تھی نا پیچھے، اور ظاہر بات ہے بڑے قد کے تھے اور وہ بندھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، تو وہ کراہ رہے تھے، ان کے کراہنے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہی تھی۔ پر دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا اگر تم اجازت دو۔ نبی کو پوچھنے کی بھلا کوئی ضرورت ہے؟ نبی تو نبی ہے، نبی تو اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے۔ کہا اگر تم اجازت دو چلو میں اتنا کر دوں کہ رسیاں کھول دوں تاکہ کچھ سکون مل جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سے آپ کی بے قراری نہیں دیکھی جا رہی، جو آپ بے قرار ہیں وہ ہم سے بے قراری دیکھی نہیں جا رہی۔ رسیاں کھول دی ہیں لیکن قید سے خلاصی نہیں۔ چچا ہے قیدی، ہائے چچا کیا نبی کے داماد آ گئے، ابو العاص ابن ربیع حضرت زینب کے گھر والے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر والے وہ بھی قیدی بن کے آئے۔ اب داماد بھی قیدی ہے، چچا بھی قیدی ہے، حضرت عمر کے ماموں بھی قیدی ہیں، حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی قیدی ہیں، اور بھی کئی افراد قیدیوں میں موجود ہیں۔ پر اسلام تو یہی کہتا ہے یہاں مرضیاں اپنی نہیں چلتی، یہاں مرضیاں رب کی چلتی ہیں۔ مشاورت ہوئی، فیصلہ دے دیا گیا مشاورت پر۔ فیصلہ یہی دیا جس کے پاس مال ہے وہ مال لے لیا جائے، دے دے فدیہ، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ 10 مسلمانوں کے بچوں کو مروجہ علوم سکھا دے، جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیدیوں کے مال آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہار آیا۔ وہ ہار جو ہی نبی علیہ السلام کے سامنے آیا آپ کی حالت زار یکدم بدل گئی اور آپ بے اختیار رونے لگ گئے، آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ صحابہ اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے اور آپ کی حالت کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہار آیا ہے اور ہار کو دیکھ کے آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ ہار دیکھ کے مجھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی ہے، یہ ہار انہی کا ہے، اور یہ ہار انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، نکاح کی نسبت میں دیا تھا۔ آج بیٹی نے، میری بیٹی نے یہی بھیجا ہے اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے۔ اسلام دیکھو، اسلام ایسے تو نہیں نہ آیا، اسلام کے لیے تو بڑی بڑی قربانیاں۔ ہمیں تو آج موج سے گھر میں بیٹھے نماز پڑھ لی تو مسلمان بن گئے، جمعہ سن لیا تو مسلمان ہیں ہم، نہیں، بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے آئیں۔ وہ کیا کیفیت ہے کہ جب بیٹی کا ہار، باپ نبی بھی تو ہیں پر باپ بھی تو ہیں نا، وہ سامنے ہے، بے قراری ہے۔ فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں یہ واپس کر دوں۔ فرمایا اللہ کے نبی جیسے آپ کی خوشی ویسے ہماری خوشی، آپ جیسے راضی ہم بھی راضی ہیں۔ آپ نے واپس کر دیا، داماد آزاد ہو گئے، اللہ نے اسے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ابو العاص ابن ربیع وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ اسلام کے ایک قربانیوں کا سلسلہ ہے، جن قربانیوں کے صلے میں آج ہمیں اسلام پلیٹ میں ملا ہوا ہے اور ہمیں اس کی قدر آج نہیں ہے۔ ہم تو ایسے ناہنجار ہیں کہ ہم تو
اپنے محسنوں کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ اس امت کا محسن، وہ محسن جس کے لیے دنیا میں اللہ تعالی جہنم سے برات کا اعلان کرے، وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے لیے صرف یہ جملہ ہی کافی ہے۔ میرے نبی نے، میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ مجھ پر کسی بندے کا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے۔ جس نے کوئی نیکی کی میں نے بھی بدلے میں نیکی کر دی ہے، سوائے ایک بندے کے، اس کی نیکیاں، اس کے احسانات، اس کا بدلہ دنیا میں محمد نہیں چکا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے احسانات کا بدلہ صرف میرا رب دے گا، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کون ہے وہ بندہ؟ ہیں جی اونچا ذرا ہے، بے ایمان، زندیق، ملحد، منافق کے دل میں لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا یار ہے، یار غار ہے، دنیا میں بھی نبی کے ساتھ ہے، قبر میں بھی نبی کے ساتھ ہے، جنت میں بھی نبی کے ساتھ ہے، میدان محشر میں بھی نبی کے ساتھ ہے، پھر جنت الفردوس میں بھی نبی کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایسی رفاقت اللہ نے بنائی۔ یہ ملحد، یہ بے ایمان، یہ زندیق، یہ ان پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں تو اتنا ہی کہتا ہوں، صحابہ پہ بکواس کرنے والوں، میرے نبی نے تمہارے بارے میں پہلے ہی کہا تھا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، جو گالی دے اسے کہنا لعنت اللہ علی شرکم۔ اے منہ سے بکواس کرنے والے، تجھ پر خدا کی لعنتیں برسے۔ یہ سبق یاد رکھ لو، جو صحابی رسول پر بکواس کرے، گالی نکالے، کیا کہنا ہے؟ تیرے اتے خدا دیاں لعنتاں وسن۔ تو نبی دے یاراں اتے تہمتاں پہ لانا ہے۔ اور میں افسوس سے یہ کہتا ہوں، ایک طبقے کو تو کہا جا رہا ہے امن 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 امن، اور دوسرے کو کہا جا رہا ہے کھلے بکواس کر، دوسرے کو کہا جا رہا ہے اپنی منمانی کر، اور ہمیں کہا جا رہا ہے نہیں 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 نہیں، امن امن کرنا ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں۔ ہم سے امن کی امید رکھتے ہو اور ان کو کہتے ہو وہ چڑھائی کریں، یاد رکھنا ہماری ذات پہ گالی ہو، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں امن کی، ہمارے رشتہ داروں پہ گالی ہو، ہم تمہیں امن دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں امن کی۔ نبی اور نبی کے یاروں پہ کوئی انگلی اٹھے، پھر امن کی ضمانت کوئی نہیں۔ پھر یاد رکھو، پھر ایمان کا مسئلہ ہے، اور مومن ایمان کے مسئلے میں جان دیتا ہے، پیچھے ہٹتا نہیں۔ میں ان بدماشوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان زندیقوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے امن کے لیے خاموش ہیں، پر یاد رکھنا صحابہ کے بارے میں بکواس کیا یا نبی کی ذات کے بارے میں بکواس کیا، منٹ نہیں لگائیں کہ جہنم واصل کرنے کے لیے۔ کیوں جی؟ تیار ہیں جی؟ ہاں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مت کوئی یہ سمجھے وہ میڈیا پر بیٹھ کے سنگینوں کے سائے میں وہ جو مرضی کہتا پھرے،
یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور اسلام کے لیے لیا گیا ہے اور قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ یہ ملک ماتموں کے ساتھ نہیں ملا، یہ ملک گھوڑے نکالنے کے ساتھ نہیں ملا، یہ ملک زنجیر زنی کے ساتھ نہیں ملا، یہ ملک جلوس نکالنے کے ساتھ نہیں ملا۔ یہاں ہمارے اسلاف، ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے، بہو، بیٹیاں، بہنیں، ان سب نے خون دیا ہے، عزتیں لوٹائی ہیں، تب ملک پاکستان بنا ہے۔ اور یہاں ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے ایمان سے کھیلے؟ ہم کسی کو ایمان سے نہیں کھیلنے دیں گے، کیونکہ اسلام ہم سے ڈیمانڈ یہی کرتا ہے قربانی کی۔ جان کی قربانی ہو تب بھی، مال کی قربانی ہو تب بھی۔ اور یہی قربانی انبیاء کے سلسلے سے شروع ہوئی ہے۔ کہاں یحییٰ علیہ السلام، کہاں زکریا علیہ السلام، کہاں نبی باقی انبیاء جن کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، اور کہا یہودیوں نے انہیں یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر کسی قصور کے نبیوں کو کیا کرتے تھے؟ یہودی قتل کر دیتے تھے۔ وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دی ہیں، صحابہ نے جانیں دی ہیں، یہ انہی کے سلسلے میں اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے، اور یہ قربانیوں کے بعد ہی ملا کرتا ہے۔ پر یاد رکھیے، مسلمان کی زندگی، بلکہ میں یوں کہوں انسان کی زندگی نشیب و فراز کا مجموعہ ہے۔ کبھی اس کی زندگی میں خوشی آ رہی ہے، کبھی غم آ رہا ہے، کبھی سکون زندگی میں ہے اور کبھی بے سکونی ہے، کبھی شادی ہے تو کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے اور کبھی صحت ہے، کبھی جنگ ہے اور کبھی امن ہے، کبھی وہ سفر میں ہے اور کبھی حضر میں ہے، کبھی وہ مصائب اور تکالیف کی چکی میں پس رہا ہے، اور کبھی وہ خوشی اور راحت و سکون میں اطمینان حاصل کر رہا ہے۔ انسان کی زندگی یوں ہی چلتی ہے، پر انسان اور مومن میں فرق یہ ہے کہ انسان پہ خوشی آتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غمی آتی ہے تب بھی وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ غمی آتی ہے وہ سینہ پھاڑ دیتا ہے، پیٹنے لگ جاتا ہے، سر کے بال نوچنے لگ جاتا ہے، او منہ سے واویلے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، بلکہ یوں کہوں انسان کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے خوشی آ جائے تو وہ شکر کرتا ہے، غمی آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اسی پر مومن کی زندگی گزرتی ہے۔ خوشیوں میں کیا کرتا ہے؟ شکر، اور غمی میں کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ واویلے نہیں کرتا، دہائیاں نہیں ڈالتا، اور اپنے آپ کو پیٹتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، زنجیریں نہیں مارتا، چھریاں نہیں مارتا، بلکہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پہ کیا رہتا ہے؟ راضی رہتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مومن۔ اور مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور مان کر اس پر پختہ ہو جاتا ہے اور پکے ہو کے اس پر اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی بنیادی فرق ہے۔ تکلیف کا
مصیبت کا بہانہ کر کے اسلام کے بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، سڑکیں بند، راستے بند، اور پھر لوگ مصیبت میں کرب میں ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس ایک فرقے کو سپورٹ ملنی چاہیے۔ انہیں یوں سمجھو 98% اور میں کہوں 99% آبادی پر 1% کو مسلط کیا جا رہا ہے، اور ان کے عقائد و نظریات اس کا پرچار کرنے کے لیے میڈیا پورا زور لگا رہا ہے۔ اور یہی میڈیا ہے رمضان میں کیا کہتا تھا تمہیں؟ کورونا آ گیا ہے، کورونا چھوڑے گا نہیں، مسجدوں میں نہ آؤ، تراویح معاف، یہی تھا میڈیا۔ نمازیں معاف، گھر میں نماز پڑھ لو، پھر مفتیوں کے فتوے، پھر مولویوں کو لے لے کے ٹی وی کے اوپر، یہ سارا کچھ آپ نے سنا۔ بڑی عید کا موقع آیا تو بڑی عید کے موقع پہ بھی یہی تماشا، یہی سارا کچھ۔ پر آج ہیں جی کوئی کورونا نہیں، جے نماز گھر ہو سکتی ہے تو یہ نہیں گھر بہ سکتے؟ دیکھ لو نا یہ کیا اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ایک طبقے کو اتنا مسلط کیا جا رہا ہے، ان کے لیے راستے بند، لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، اور جی نہیں یہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ دین اسلام کے اندر کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جس سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں اور دوسرے کہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی عبادت نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، قربانی، کوئی ایسی عبادت نہیں جس عبادت کو ہم کہیں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ کیا پڑ گئے ہیں؟ تکلیف میں پڑ گئے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے سڑکوں کے اوپر اپنے چھریاں مار کے، اور پھر لڑکیاں اور نوجوان لڑکے وہ پھر رہے ہیں، اور نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین کی بات، کھا کے غم کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی اسے اسلام نہیں کہتے، اسے اسلام نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا حیران کن معاملہ ہے مومن آدمی کا۔ اذا اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی مل جائے، اللہ نے اولاد دے دی ہے، مال دے دیا ہے، دین دے دیا ہے، بیٹے کو قرآن کے حفظ کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، بیٹے کو اللہ نے قرآن کا عالم بنا دیا، حدیث کا عالم بنا دیا، یہ خوشی کا مقام ہے، فرحت کا مقام ہے۔ یہ خوشی ملی، مومن کو ملی، تو مومن کیا کرنے لگا ہے؟ شاکارہ، کیا کرنے لگا ہے؟ شکر کرنے لگا ہے۔ میرے مولا تیرا شکر، میرا کمال نہیں، یہ تیری دی ہوئی چیز تھی، ہے تو میری اولاد، پر میرے مولا نوازی تو تو نے ہے، دی تو تو نے ہے، عطا تو تو نے کی ہے۔ میرے مولا تو نے علوم نبویہ جو نبیوں کی تعلیمات ہیں وہ میری اولاد کو دے دی ہیں، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، شکر ہے۔ فرمایا فکان خیر اللہ، وہ اس مومن کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ فَصَبَرَ، اگر اس پر کوئی تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے،
اولاد دی ہے اللہ نے لے لی ہے، ماں دی ہے تو لے لی ہے، باپ دیا ہے تو لے لیا ہے، بیٹا دیا ہے تو لے لیا ہے، زمین دی ہے تو لے لیا ہے، کاروبار دیا ہے تو لے لیا ہے۔ اگر امتحان آ جائے، تکلیف آ جائے، وہ صبر کرے، فَكَانَ خَيْرَ اللہ، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ شکر کرے وہ بھی بہتر، صبر کرے وہ بھی بہتر۔ اور فرمایا اگر اس بندے مومن بندے کو کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، کفر اللہ خطایا، اللہ اس بندے کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مومن نو کنڈا بھی چبھ جائے نا، او دے بدلے وچ اللہ تعالیٰ کی کر دیں دے نے، او دی خطاواں، او دی تقصیراں، او دے گناہ اللہ کی کر سڑ دے نے، معاف کر دے نے تے انہوں نیکی دے دیں دے نے۔ اے مومن دا حال ہے۔ فرمایا یہ زندگی تو آزمائش کا مجموعہ ہے، کبھی امتحان ہے، کبھی آزمائشیں ہیں، کبھی تکالیف ہیں، کبھی دکھ ہیں، کبھی خوشیاں ہیں، کبھی راحتیں ہیں، کبھی اطمینان ہے، کبھی سکون ہے۔ پر مومن کی زندگی انہی دونوں چیزوں پہ چلتی ہے، یا صبر پر گزرتی ہے یا شکر پہ گزرتی ہے۔ اگر تکلیف آ گئی، امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، جان دینی پڑی ہے، جان دینی پڑی ہے، تو یاد رکھنا اسے کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ اور یاد رکھو یہ جو مادہ ہے نا، شین ہا دال، شین ہا دال، شاہدہ یشہدو، گواہی دینا۔ شہادت کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینا۔ گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندہ کبھی اپنے مال سے گواہی دیتا ہے، کبھی اپنی جان سے گواہی دیتا ہے۔ کون سی گواہی؟ یہ گواہیاں دیتا ہے میرے مولا تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، پکار میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے میرے مولا، یہ گواہی دے رہا ہے۔ اور اس گواہی پر اپنا مال بھی لٹا رہا ہے اور اپنی جان بھی لٹا رہا ہے۔ جو جان لٹائے اسے کہتے ہیں گواہی دینا، شہید فی سبیل اللہ۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، تاکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ انسانوں پر تم شہداء کیا ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ تم باقی انسانیت پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کی تشریح ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ساری امتوں کے اوپر گواہ لائیں گے، نبی آئیں گے، نوح کی قوم بھی آ رہی ہے اور نوح پیغمبر بھی آ رہا ہے، صالح پیغمبر بھی آ رہا ہے، ہود پیغمبر بھی آ رہا ہے، یونس پیغمبر بھی آ رہا ہے، یہ قومیں آ رہی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی آ رہے ہیں، گواہیاں دی جا رہی ہیں۔ ہاں جی یہ نبی آئے تھے، انہوں نے تمہیں دین سنایا تھا،
انہوں نے تمہیں میری بات سمجھائی تھی، بتلاؤ کیا انہوں نے سمجھائی تھی یا نہیں سمجھائی تھی؟ اب نوح کی قوم اور باقی قومیں کہیں گی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں سمجھایا۔ اب معاملہ ہے نبیوں کے اوپر معاملہ بن گیا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بتلایا، میرا مولا کیا کرے گا؟ آخری امت یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میرا مولا لے کے آئے گا۔ ہاں جی آ جاؤ تم بتلاؤ۔ نوح اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے پیغام توحید سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا؟ یہ قوم جواب دے گی ہاں نوح پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے ان کو توحید کا پیغام سنایا تھا میرے مولا، تم نے کہاں سے لے لیا؟ قوم کا اعتراض آ گیا، ہم پہلے آئے تھے اور یہ بعد میں آئے تھے، انہیں کیا پتا ہم نے کیا کیا، انہیں کیا پتا نوح آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ تو یہ بتلائیں گے ہمارے پاس نبی آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بتلایا تھا، اور ہمارے پاس قرآن آیا تھا، قرآن نے ہمیں بتلایا، ہم نے قرآن مجید جو آپ کی کتاب ہے یعنی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں قرآن میں یہ پڑھا تھا یہ جملہ، فرمایا نوح کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح پیغمبر آئے إِلَىٰ قَوْمِ، کدھر آئے تھے؟ اپنی قوم کے پاس آئے تھے، یہ تصدیق ہو گئی قرآن کی طرف سے، اور فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ اے میری قوم اعبدوا اللہ، کیا کہا تھا؟ عربی کے لفظ بھی یاد کیا کرو، اعبدوا اللہ، کیا کہا تھا؟ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سجدے، نظروں نیازیں، طوافیں سارے ایک اللہ کے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کشا اور حاجت روا فریادیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نوح پیغمبر کا پیغام تھا، اور کس نے ہمیں بتلایا؟ قرآن نے بتلایا، نبی برحق نے بتلایا، میرے مولا ہم نے تیری کتاب نے سنا دی ہے، پھر کیا کریں گے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کو تم سب پر گواہ لائیں گے۔ وہ کیا منظر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اقرا اقرا یا ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود پڑھ قرآن، میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی میں کیسے قرآن پڑھوں، قرآن تو آپ پر اترا ہے، میں کیسے قرآن آپ پہ سناؤں؟ فرمایا میں محمد تجھے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھ، میں تیرا قرآن سنتا ہوں۔ یہ قرآن مجید شروع کیا ہے، سورہ النساء پڑھنی شروع کی ہے، یہاں جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہ آیت پڑھی
آپ نے فرمایا عبداللہ بس کر دے اس کو تو، یا عبداللہ، او عبداللہ چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ آیت میں کہا جا رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا، نبی ان میں آئے گا، گواہیاں دے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ساری امتوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھ لو شہید کا لفظ آیا ہے، بعض کہتے ہیں حاضر و ناظر، قرآن اس کی اصلاح کر رہا ہے، نانا یہ حاضر و ناظر نہیں، کیونکہ بعض گواہ وہ ہوتے ہیں جو آئی وٹنس ہوتے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اور بعض گواہ واقعاتی گواہ ہوتے ہیں جنہوں نے بات کو سنا ہوتا ہے اور تصدیق کی ہوتی ہے، بالکل یہ معاملہ ٹھیک ہے، یہ قتل ہوا تھا، اس بندے نے کیا تھا، میں نے اسلحہ لے جاتے دیکھا تھا، میں نے دوڑتے سے دیکھا تھا، وہ واقعاتی گواہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آئی وٹنس ہو تو تب کام چلے گا، بھئی جنہیں اکھاں نال ویکھیا ہے اوہی یہ تے جے انج دے قتل ہون یا انج دے جرم ہون پھر سارے مجرم کی ہو جان، آزاد ہی ہو جان۔ اکھاں نال ویکھن والا تے کوئی ہوندا ہے، باقی کی نے سنے ہیں کہ اے بندہ اے کام کردا سی، پھر تصدیق ہو گئی ہے، اس ٹائم گھر کوئی نہیں سی، نکلیا ہویا سی، اسلحہ بھی دے کول سی، کپڑیاں تے خون لگیا سی سارا، ایک ساری چیزاں دیکھ کے بندہ کی دیندا ہے، گواہی دیندا ہے۔ آپ کے بارے میں بھی کہا میرے نبی وہ منظر کتنا عجیب ہوگا جب سارے لوگ آئیں گے، ساری امتیں آئیں گی، اور سب کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، آپ گواہی دیں گے، اور آپ گواہی یہی دیں گے میرے مولا یہ سارے نبی برحق تھے، سارے نبی سچے ہیں اور اپنی امتوں کے پاس آئے ہیں، انہوں نے اپنی امتوں کو تیرا پیغام سنایا تھا، پیغام توحید سنایا تھا میرے مولا، اس میں کوئی خیانت انہوں نے نہیں کی ہے، یہ آپ کی گواہی آ رہی ہے۔ یہ اب لفظ کہاں سے چلا؟ شہادت، گواہی دینا، یہاں سے بات چلی تھی نا۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا، عورت نے دعوت گناہ دی اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب یوسف پیغمبر کو میرے رب نے وہاں سے نکالا اس انداز سے، فرمایا یوسف کے دل میں یہ بات ڈال لیا ہے یوسف یہاں سے نکلنا ہے تو دوڑ، فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے، وہ عورت عزیز مصر کی بیوی بھی دوڑی اور یوسف بھی دوڑا، پر دونوں کی دوڑ میں فرق ہے جی، ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ایک ہی دوڑ ہے گناہ سے بچنے کے لیے، اور دوسری کی دوڑ ہے گناہ کی طرف لانے کے لیے۔ ایک ہی دوڑ ہے مسجد میں آنے کے لیے، اور ایک ہی دوڑ ہے شراب خانے جانے کے لیے، ایک ہی دوڑ ہے جوا خانے میں جانے کے لیے، ایک ہی دوڑ ہے بازار میں جانے کے لیے، اور ایک ہی دوڑ ہے مسجد میں آنے کے لیے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے۔ دونوں میں فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ دوڑیں، وہ بھی دوڑ رہا ہے اور یہ بھی، ایک حلال کی دوڑ لگا رہا ہے اور دوسرا
حرام کی دوڑ لگا رہا ہے، ایک تجارت کی دوڑ لگا رہا ہے اور دوسرا سود کی دوڑ لگا رہا ہے۔ دوڑ دونوں کی ہے، پر دونوں میں کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب دوڑ لگائی ہے، وہاں سے نکلے ہیں اور رب کا حکم بھی یہی تھا، یہاں سے نکلو۔ دروازے تو قرآن نے کہا غلقت الابواب، دروازے تو اس نے بند کر لیے تھے، ایک دروازہ بھی نہیں، کتنے دروازے تھے۔ پر جب نکلے میرے رب نے کیا کیا؟ یوسف دوڑ رہا ہے اور دروازے کھلتے جا رہے ہیں، یوسف پیغمبر نکلتا جا رہا ہے، جو ہی دروازے کے قریب ہوا ہے آخری نکلنے لگا ہے، فرمایا قدت قمیصہ من دبر، اور پیچھے سے اس عورت کا ہاتھ پڑ گیا ہے قمیص پر۔ یوسف آگے ہے اور وہ عورت پیچھے ہے، وہ دعوت گناہ کی طرف لے جا رہی ہے اور میرا یوسف گناہ سے بھاگ رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اب نکل رہا ہے تو ہاتھ آخری لمحوں میں پڑ گیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ وہ قمیص کا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا نبیوں کی تو اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے، اگر کسی بدکارہ کا ہاتھ بھی نبی کے کپڑے پہ پڑ جائے اللہ کپڑے کو بھی ساتھ نہیں رہنے دیتا، کپڑا بھی نبی کے تن سے جدا کر لیتا ہے۔ نبی کا وجود وہ تو کیا کہنے، نبی کی شان وہ تو کیا کہنے، عظمتیں وہ تو کیا کہنے۔ اب جب باہر نکلے ہیں اس کے ہاتھ میں وہ ٹکڑا ہے اور یوسف پیغمبر آگے ہے، سامنے میرے رب نے کہا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ۔ اب دونوں نے کیا کیا؟ اس عورت کے سردار کو، خاوند کو، عزیز مصر کو سامنے موجود پایا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے۔ عورت ہے نا، اور بری عورت ہے، کیسی ہے؟ یہ جو ٹکونسلا چھڑے ہے نا کہ حضرت یوسف دی کی ہو گئی زلیخا نال شادی ہو گئی ہے، تو انہوں دے پھر اگو بچے بھی ہوئے نے، ایک منشا تے ایک پتہ نہیں ہور کیڑا وہ بنایا ہے۔ یہ ساریاں کہانیاں جے، یہ سب جھوٹو جھوٹ جے، کوئی ادا صحیح حدیث قصہ کوئی نہیں۔ یاد رکھو نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، بدکارہ، یہ پکی بات یاد رکھو، مشرکہ ہو سکتی ہے پر بدکارہ نہیں۔ نبی کا نسب بڑا پاک ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی بیویاں مشرکہ تھیں، قرآن میں موجود ہے، وہ مشرکہ تھیں لیکن بدکارہ نہیں تھیں۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے نا۔ فرعون کی بیوی ہے آسیہ، موحدہ، جو اپنے رب سے دعا کر رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سبحان اللہ، میرے مولا جنت چ میرا کی گھر بنا دے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہوں گا میری ازواج مطہرات بھی میرے ساتھ ہوں گی اور ساتھ میرے بالکل حضرت آسیہ بھی اور حضرت مریم بھی میرے عقد میں ہوں گی، میرے حرم میں ہوں گی، میرے ساتھ ہوں گی، ان کو بھی اللہ میرے ساتھ کر دے گا۔ یہ نسبتیں کہاں مل رہی ہیں، کتنی اونچی ہو رہی ہے۔ خاوند کہاں کیا بے ایمان و مشرک ہے فرعون، اور آسیہ جنتی عورت ہے۔ میرے رب کی تقسیمیں ہیں،
اور ادھر نوح کتنا صالح پیغمبر ہے، کتنا نیک پیغمبر ہے، لوط کتنا نیک پیغمبر ہے، پر بیوی کیا ہے؟ مشرکہ ہے۔ یوں سمجھ لو بندے دے اختیار نہیں نے، اختیار کی دینے میرے رب دے اختیار نے، جن چاہے کر دے، کوئی انہوں پچھن والا نہیں ہے، کوئی انہوں دسن والا نہیں ہے، وہ اپنے نمونے قدرت دے دکھاندا وے تے آخدا ہے ویکھ لو اے بھی میری قدرت دا نمونہ وے۔ یوسف علیہ السلام وہ بھی ہیں اور عزیز مصر کی بیوی بھی ہے، اور سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ اب وہ چلاکی کرنے لگی ہے، برا عمل کی بڑی ہوشیار عورت ہے، فوراً کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ او میرے گھر والے عزیز مصر، منو دستے صحیح نہ گل۔ یوسف پیغمبر خاموش کھڑا ہے، وہ بولنے لگی ہے ما جزاء من اراد بأہلک، اس بندے دی کی سزا ہو سکتی ہے جیڑا تیری گھر والی نال برائی دا ارادہ کرے۔ اینو کی آندے نالے چور، نالے چتر، کیتیا آپے تے پا دوسرے تے دیتی ہے۔ اب کہنے لگی ہے یہ، جب یہ کہا نا اور پھر کہنے لگی ہے دو ہی سزائیں ہیں، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اب میرے رب نے معاملہ کیا کر دیا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا۔ بات سمجھانے آپ کو لگا تھا کہ گواہی کسے کہتے ہیں، وہاں ہی میرے رب نے منظر بنا دیا، ایک نو مولود، وہ گواہی شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک بچہ بولنے لگا ہے اگر تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف سچا نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اب گواہی آئی ہے نا، گواہی کو دیکھا ہے، قمیص کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے پھٹی تھی، سمجھ آ گئی اس عورت کا مکر ہے اور یوسف اس سے کیا ہے؟ آزاد۔ اب یہاں لفظ کیا آیا؟ شاہدہ، شاہدن، گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب سمجھ آئی نا، گواہی دینا کہ اس واقعے کی، اس بات کی گواہی دینا۔ مومن بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے دین کی اور ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے مومن بھی جان کی قربانی دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ طویل سلسلہ ہے، اسی طویل سلسلے کی کڑی ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کی کڑی ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کی کڑی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کی کڑی ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ میں کیا کیا گنواؤں؟ 250 کے لگ بھگ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے 23 سال میں نبی کے ساتھ مل کے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور ایک جان تو اتنی قیمتی
کہ نبی بھی اس جان پہ رو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جب رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء، کیا جی یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ، سارے شہیدان دا سردار کون ہے؟ حمزہ، یہ میرے نبی نے کہا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں خود بھی گھائل ہیں، دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، ساتھی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میت، ان کا جسد اطہر ان کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، مسلح کر دیا گیا ہے اور ٹکڑے مختلف جگہ پہ پھینک دیے گئے ہیں۔ حضرت حمزہ ان کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا میری پھوپھی ان میں پہچان کرو کون کون سا ٹکڑا وہ میرے چچا اور آپ کے بھائی حمزہ کا ہے، پر میری پھوپھی دھیان یہ کرنا کوئی منہ سے ایسا کلمہ نہ کہنا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ عورتیں بہن کیا کرتی تھیں، سر پہ ہاتھ مارا کرتی تھیں، سینے کو چا کیا کرتی تھیں، اور اس وقت عرب کے رواج میں نوحے کیا، نوحے برسیے اور اپنے سینوں کو پیٹنا یہ عرب کے رواج میں بھی تھا، پر رسول اللہ نے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا۔ بڑی صابرہ پھوپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگیں بھتیجے تجھ سے ہم نے دین سیکھا ہے، دین سیکھ کر ہم بے دینی کریں گے، میں صبر کروں گی، صبر کے سوا میں اور کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اب ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار یہ تھی، آپ کے سامنے حضرت حمزہ کے ہاتھ پاؤں وجود کے ٹکڑے یہ پڑے تھے اور آپ ان کے سامنے بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے، ہجکیاں بندھی ہوئی تھیں آپ کی۔ ہم نے اس سے پہلے اللہ کے نبی کو پہلے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس قدر شدید روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا آپ اس وقت رو رہے تھے۔ اور آپ نے پھر کہا بھی تھا ایک کے بدلے 70 ماروں گا۔ قرآن اتر آیا نہ میرے نبی نہ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، میرے نبی نہیں حکم ہے یہ ایک دے بدلے ایک کوئی ہے، حکم دے یہ، پر میرے نبی مغموم ہیں، پریشان ہیں، اپنے چچا کی میت مبارکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ پر لوگوں میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے اور میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 11 ہجری میں رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اگلے سال حضرت حمزہ کی یاد میں جلوس نکالا ہو، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، میں یہ نام نہاد فرقوں سے اونچا بات کر رہا ہوں۔ اسلام وہ ہے جس کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اب اس کے بعد کسی کی تشریح کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔
بندہ کہے وہ فلانا یوں کر رہا ہے. یہ جو آج اسلام کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں سڑکوں پہ نکل آنا, اپنے آپ کو مارنے لگ جانا, کالے کپڑے پہن لینا, گھوڑے نکالنے لگ جانا, تازیے نکالنے لگ جانا, مارنا پیٹنے لگ جانا. جی ہم غم حسین میں کر رہے ہیں. نانا حضرت حمزہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھی چچا تھے. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو حضرت حمزہ کے بارے حضرت علی المرتضیٰ اگلے سال کچھ کر لیتے, حضرت حسن و حسین کچھ کر لیتے. پر یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ اپنا بنایا ہوا گھڑا ہوا دین ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے جی؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو کیا ہے؟ اسلام تو تمہیں حکم دے رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اسلام تو تمہیں کہہ رہا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, انہیں کیا نہیں کہنا؟ مردہ نہیں کہنا. مر گئے نے, جان چھوٹ گئی ہے, نانا انہیں کہنا ہے شہید فی سبیل اللہ. میرا رب ان کی شان, ان کی عظمت اور ان کی رفعت کو اتنا اونچا کر رہا ہے. میرے رب کو یہ برداشت ہی نہیں جو میرے لیے جان دے اسے لوگ کہیں مردہ. میرا رب کہتا ہے مردہ نہیں, شہید فی سبیل اللہ. یہ مردے نہیں نے. ویکھ لو اے جڑے پارٹیاں دے آپس وچ ٹھیکیاں دی کھو کھائی وچ مر جاندے نے. اے جڑے حکمرانہ دے پیچھے لگے نے, کوئی نواز شریف, کوئی عمران خان, کوئی بے نظیر, کوئی کدے کدے پیچھے ٹردے پھردے نے, جڑے انہاں دے پیچھے مردے پہ ہوندے نے وہ کادے واسطے مردے نے؟ کوئی ٹھیکہ لبے گا, کوئی عہدہ لبے گا, کوئی کونسلی لبے گی, کوئی لوگ میرے ڈیرے دے اتے آن گے, کوئی انج ہوے گا, کوئی اونج ہوے گا. یہی کام ہے, اور کی کام ہے؟ تے جڑا انہاں واسطے مر جائے وہ کی آخدے نے انہوں؟ شہید جمہوریت. ساڑھے ملک دا عجیب ہی حال ہے, جڑا جڈا وڈا ڈاکو ہے اوڈا وڈا شہید جمہوریت ہے. یہ ساڑھے ملک دا عجیب حال ہے. شہادت مذاق بن گئی ہے. جڑے چور, قاتلی, ڈاکو, بے ایمان اور سارے دے سارے کی بن گئے نے؟ شہید. شہید اسے نہیں کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے ایو ذالک فی سبیل اللہ, کون ہوتا ہے وہ جسے فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے والا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی لڑائی لڑتا ہے اپنی عصبیت کے لیے, میں جاٹاں تے اے باٹنے, میں باٹاں تے اے فلانے نے, اے فلانے نے, اے فلانے نے. ساڈا انہاں نال کی, اسی تے انہاں نوں چھڈنا نہیں. ساڈی برادری تگڑی تے انہاں دی برادری کمزور. کوئی اس لیے لڑتا ہے, کوئی ملک کے لیے لڑتا ہے, کوئی برادریوں کے لیے لڑتا ہے, کوئی حسب و نسب کے لیے لڑتا ہے, میں اونچا اور وہ اونچا. فرمایا کیا یہ بھی شہید ہے؟ فرمایا نہیں نہیں, انہیں شہید نہیں کہا جاتا. شہید وہ ہوتا ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ. شہید وہ ہوتا ہے من قاتل, جڑا کی کرے, مقاتلہ کرے, لڑائی کرے, قتال کرے, لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ, تاکہ اللہ کا کلمہ کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے. اقتدار نہیں مطلوب, مال نہیں مطلوب, عہدے نہیں مطلوب, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اینو کی کہندے نے؟
فی سبیل اللہ، اے جے شہید فی سبیل اللہ جڑا اللہ دی راہ وچ جان دے دے، اپنی جان لٹا دے۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انہیں یہ کہنے لگ جائے وہ مردہ ہیں۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن زندگی کون سی ہے؟ ولکن لا تشعرون، تمہیں اس زندگی کا ادراک نہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ تم تو سمجھ رہے ہو ہم نے ہاتھوں سے دفنایا ہے، ہم نے کفن خود دیا ہے، ہم نے جنازہ خود پڑھا ہے، ہم نے خون خود صاف کیا ہے، ہم نے قبر میں خود اتارا ہے، ہم نے مٹی خود ڈالی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہوئی ہے، اس کے بچے یتیم ہوئے ہیں، اس کی عدت کے بعد بیوہ نے نکاح کر لیا ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ کیا ہے؟ زندہ۔ تو یہ کون سی زندگی ہوئی؟ زندہ رہے تو انشاءاللہ اسی پہ گفتگو آئے گی، حیات شہداء، شہیدوں کی حیات کون سی حیات ہوتی ہے، کون سی زندگی ہوتی ہے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔